سیٹ کر دیا کرو نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. صلی علی محمد. لا حول ولا قوة. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة مقاما محمودا الذي وعدته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. سامعین کرام، فارسی زبان کا ایک لفظ ہے دام ہم رنگ زمین، کہ شکاری جانوروں فساؤن لی ایسا جال بچھاؤندے ہیں جہاں رنگ زمین دا رنگ ہوندا. پرندے نوں پھر نظر نہیں آਉਂدا، زمین ہی نظر آؤندی. بالکل اسی طرح ہی کچھ لوگ اس مہم چ لگے کہ دام ہم رنگے زمین بچھایا جائے اور مسلمانوں بیوقوف بنایا جائے. کوئی اٹھتا ہے کہ پرانی گلوں تو یار کی لینا، کربلا ہوئی ٹھیک ہے. اے رسالہ میرے سامنے رات ہی بچے نے دتا، یہ اندر علم آ گئی جنہوں نے نا غور و فکر کربلا کے بعد. موٹی زبان جو ہے ساڈے نا گجراتی چودھری نے آخیا مٹی پاؤ. یہ مٹی پاؤ والا ٹولا جڑا نا ہر شہر نو ختم کر. اصل یہ کوئی لینا بھی یزید نے کی کیتا، حسین نے کی.
اور یہ نادان اینا بھی نہیں سوچتے کہ قرآن مجید دا بہت حصہ قصیاں نہیں پڑھیا، جڑے مر گئے مک گئے انہاں دا خیال جڑا انہوں نے لیا کہ اصل لینا آدم علیہ السلام دے پہلے بیٹے نے دوجے بیٹے نے قتل کرتا، کیوں قرآن نے بیان کیا؟ یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے بھرا نہ کیتا، اتنے آندے یار وہ کنا نبیاں دی اولاد ہے، ابراہیم اسحاق اور یعقوب دی، کی انہاں دیاں گلاں سناونیاں؟ کیسا ہے سمجھو بے وقوف بنا رہا ہے امت نو کہ تاریخ یقین جانو جڑا نادان نہیں پڑھتا بالکل علم تو کورا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے ساری دنیا کی تاریخ پڑھیا کرو، چیز تاریخ ہے دے خود بیگانہ ہے۔ کافر یہ آتے سی اساطیر الاول، قرآن کی ہے؟ پرانے لوگوں دے قصے، نادان ہے سمجھ نہ سکے قصے نہیں، یہو تو دس دے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس دنیا تے حکومت کر رہا، اتنے نیک ہی پیدا ہوندے بد ہی پیدا ہوندے، مگر آخر انجام کی ہوندا؟ نیکاں دی اس دنیا دے لوگوں دی زبان تے رحمت جاری ہو جاندی ہے اور بریاں دی لعنت جاری ہو جاندی ہے۔ اس دنیا نقد فیصلے ہوندے ہیں۔ اس تو قرآن پاک نے قوم نوح تو لے کے قوماں دے قصے پڑھ لے، ورنہ کہڑی ضروری انہاں دے خیال نماز روزہ دس دیندا۔ توبہ توبہ توبہ۔ کربلا میرے بچوں میرے بھراؤ، انہوں تسی کوئی کہانی نہ سمجھو نہ قصہ، کئی چیخلے چلاؤندے میرے کو آندے رہندے، بیان نہ کرو۔ میں تمہیں صاف کہنا رمز قرآن حسین آمف، تمہوں نہ قرآن کی سمجھ آنی ہے نہ سنت کی آنی ہے نہ دین کا کوئی پتہ لگنا جب تک تسی حسین نو نہ پڑھو۔ حسین کوئی عام انسان ہے؟ رمز قرآن حسین آمف، میں اخبار آندا قرآن کا پتہ ہی سانو ادو لگا جدو حضرت حسین نے پڑھے۔ آج سے وہ شعلہ پروفت ہے، انہیں ایسی اگ جلائی جس تو بے شمار شعلے امت پیدا ہوئے، بہت تحریکاں بعد اٹھیاں اور انہوں نے کو حوالہ رہا امام حسین نال، یار کہڑا بندہ سی، اس تو کیوں بزدلی دکھاؤنی میدان چاہ۔ کربلا دے کسے نو کوئی قصہ چ قصہ نہ سمجھو، جدی خبر دین لی اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتہ نازل کیتا اور اللہ دے رسول اسے گوچ لے کے روئے تے حضرت ام سلمہ نے آخیا ہنے میرے کو ایسا فرشتہ اٹھ کے گیا جدوں دا زمین اسمان بنیا کدی زمین تے نہیں آیا، اور صرف یہ چلا دینا تسی اس بچے نال پیار کرنے تے شہید کرتا جانا۔ اس تو کیوں انہوں تسی ایویں عام گلاں چ گل سمجھتے جے نہ مولویاں دی گلاں لگدے، انہاں دے دلاں چور ہے، بالکل اس حکومت دے جنٹ ہے، اور 1400 سال ہو گیا جیڑی حکومت ظالم آؤندی وہ حمایتی ہوندے، انہاں کو پیسہ کھاندے، انہاں کو جاگیراں لیندے اور انہاں واسطے فتوے کردے، آپ اگے ہو کے نیک لوگاں نوں مرواؤندے، ایسیاں ایسیاں سزاواں اللہ دے نیک بندیاں نوں دوائیاں جنوں دا اندازہ کوئی۔ یہ عالماں دے روپ ڈاکو لصوص الدین ہے، اور یہ ہن بھی حکومتاں کو بڑا کھاندے پیندے۔ حکیم محمد صحیح اللہ رحمت فرمائے فوت ہو گیا، قتل کرتا گیا، انہیں آخیا جدوں میں فائلاں دیکھیاں نا میرے دل چ نہ مولویاں دا کوئی احترام نہیں ہے، سب پیسہ کھاندے اور انہوں در پردہ حکومتاں جڑیاں اکساؤندیاں اور فتنے پیدا کر دے۔ امام حسین رضی اللہ کسے نو خراب کرنا چاہتے؟ اقبال رحمت اللہ نے پوچھو ہویا کی ہے؟ حضرت معاویہ تو جڑا دور شروع میں اعلانی آنا کہ رسول اللہ دے خلاف ایک انقلاب ہے، جو نبی علیہ السلام دا کیا انہوں برباد کرنے کی کوشش، اس لیے جنہ مرضی وہ صفائی دیں سب جین کی بربادی کا ذمہ دار ہوا، سب کچھ اس کیتا، اور وہ نتیجے جی گاں تو گاں تھی ہوں زرداریاں تک پہنچے جی، کوئی نیک قدم نہیں اٹھایا، نہ حکومت دے دائرے نہ دین دے دائرے۔ دین دا بھی اگلے جمعے بیان کروں گا، دین دی مٹی کس طرح پلیت کی، نہ نماز رہن دیتی، نہ اذان رہن دیتی، نہ حج رہن دیتے، وہ دفاع کر رہی تھی، اور آج سارا مقدمہ ہار گیا ہے سنت اپنی بے وقوفی نہ تسی پہلے تینوں خلیفیاں دا دفاع کرو کہ وہ خلافت راشدہ دا زمانہ، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا خلافت بعد 30 سنہ، 30 سال میرے بعد جو ہے وہ خلافت دا ہے، نبی دے ترضیکم ثم یکون ملک نزول، پھر ظالم بادشاہ ہونی ہے، نبی آندا ظالم بادشاہ تسی صفائیاں دے پہلے دن ہی ہار جاندے بھائی معاویہ نہ جویں مرضی نبڑتے رہو، صحابہ کرام پہلیاں دی گل کرو کہ ہر میدان فتح پاؤں دے، ایک جھوٹا کیس لے لیا جب کامیاب ہو سکتے۔ اس حکومت دے بارے میں ایک ایسے بندے کا تھوڑا جہا بیان پڑھ جا جے تو زیادہ محتاط کوئی نہیں لکھ سکتا، سید ابو الحسن ندوی تبلیغی جماعت دی جان، ایڈے صحابہ سے ادب کرنے والے، مگر سالے نظام حکومت کے قیام کی کوششیں، غلط صورتحال کی تبدیلی کی کاوشیں، ان کی قیمت 378 اور 379 سے 2-4 سطریں ہی تمہیں سمجھنے لی کافی ہے بھی قیامت کیڑی اسلام تے آ رہی۔ حسین رضی اللہ عنہ جڑے بڈھے ہوئے مہندی لاؤندے داڑھی نوں، انہوں نے کوئی جوش آیا سی کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نہ کوئی حمایتی نہ مددگار، 2-4 بھیناں نال بچے ہیں، یہ جناب ایک حکومت کا مقابلہ کر لی اٹھ کھڑے ہوئے، تو فرماؤں دے بھی اسے مصیبت کی آئی، کس طرح کالی رات چھا رہی تھی۔
خلفائے راشدین کے بعد جو خلافت قائم ہوئی وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موروثی و خاندانی نظام پر قائم تھی. اتنے نہ دین تھی نہ کوئی اسلام تھی. عرب اور مسلمان جس کے زیر نگین تھے کسی کی ہمت نہ تھی کہ خلفائے بنی امیہ یا خلفائے بنی عباس سے مقابلہ کی ہمت کر. اس طرح انہوں نے اپنی جڑاں جما لیا، یعنی فوجی طاقت بے امت بے بس ہو گئی، کوئی مقابلہ نہیں سی کر سکتا اور کامیابی کی ذرا بھی توقع ہوتی نہ آسی رہی کہ کو اٹھو گا تو کچھ بننا. صرف وہ شخصیتیں اس بارہ میں مستثنا تھیں جن کی عالی نسب رلو خاندانی معروف و مسلم تھا. اس مسلمانوں کی نگاہ صرف حضرت فاطمہ دی اولاد ال گئی یہ تے رسول اللہ دے وارث ہے، حضور دے بچے. انہاں چ ایک اٹھے جڑا اس فتنے کا مقابلہ کرے اور ان کو وسیع پیمانے پر مسلمانوں کی حمایت و دینی حمیت کی قوت حاصل. ٹھیک ہے دنیا کی حکومت انہوں کو نہیں مگر مسلمانوں کے دل چ ادب سی انہوں کا بھی حضور کے اپنے بچے ہیں. حقیقت میں لوہا ہی لوہے سے ٹکرا سکتا ہے اور ہوا کا مقابلہ آندھی ہی کر سکتی ہے. ماڑے موٹے بندے نے جو کیتا بھی ہوں مر جاتا کلے یاد کرنا تھا مگر 1400 سال ہو گیا. علامہ اقبال فرماؤندے شوق تے شام و فرے بغداد رہا. نہ شام دی حکومت رہی نہ عباسیاں دا بغداد رہا. ختم تے کرناتا ہم یاد رکھ سپین چ مسلمانوں نے اتنا راج کیتا وہ بھی پل پلا گیا. تعداد تکبیر ہوئی ماں ہم مگر جڑا اللہ اکبر کر بلاج کیا وہ اجے بھی تعداد تکبیر ایمان ہنوز تارے مادر تخماش لڑنا ہنوز جڑی چوٹ لگائی اجے تک سارا ساتھ بج رہا. مسلمان کچھ کر سکتے یا نہیں کر دلان دے اندر وہ جڑی مانگ اور آرزو نا اسلامی حکومت ہونی چاہیے. ایک شمع جلا دیتی. اسی لیے دیکھا گیا کہ اموی اور عباسی خلفاء کے مقابلہ میں جس نے جہاد کا علم بلند کیا اور اصلاح حال کی آواز لگائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے افراد گرامی اور علوی خاندان کے گلے سرسب. حضور دے بچے اٹھے 2-3 صدیاں حضرت علی دی اولاد. انہی لوگوں کو اس کا حقیقی غم تھا کہ زمین میں فساد پھیلا. دیکھ رہے سارے نانے دی جائیداد تباہ ہو رہی، بگاڑ بڑھ رہا ہے، خلافت کی روح ختم ہو گئی ہے. مسلمانوں کی دولت و قوت نفسانی خواہشات کے پورا کرنے اور عیش کوشی کے اسباب فراہم کرنے اور جاہلیت کی سنتوں کے احیاء میں صرف ہو رہی. کفر دیاں رسماں دوبارہ تازہ کر رہے، دین نو برباد کیا. تھوڑا جا پڑھتا اتنا ہی تبصرہ کافی ہے کی حضرت معاویہ تو حکومت شروع ہوئی بالکل دین دے الٹ اور جو کچھ پھر اپنی حکومت کی مضبوطی لی انہوں پختہ کر لی کیتا. وہ تھوڑے جا نمونے تھوڑے سامنے اس جمعے پیش کر دی. نہ کوئی دین دا لحاظ نہ کوئی قرآن دا اپنی ملکی مسئلہ ہے حکومت دا علو سیدھا ہوں بس وہ چیز. جنہ ایک جڑی کتاب اٹھاؤ تسی صحابہ کرام تے صحابہ سرغاب سیاب حجر بن ابی رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے صحابی. امام حسین کا واقعہ بہت بعد پیش آیا جنہوں نے پہلا حق واسطے جان دی. حضرت علی دے بڑے محباں تو سی راہب و صحاب محمد کیا جاتا سی. حضور دے جڑے نا ساتھی انہوں تو دنیا نو ترک کرنے والے آدمی درویش آدمی. ویکھیا کہ جو زیاد نو حکمران بناتا میرے ماوی نو جمعے دی نماز اینی لیٹ بے اثر دا وقت ہی جانا. تو یہ حضرت حجر نے اور ساتھیاں نے کہا بے زیاد حضور تو بعد نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی نویں کتاب اتری کنے وقت بدلے نمازاں دے. نماز تے وقت سر پڑھنی چاہیے. تو اس پہ جھوٹا مقدمہ بنا کے میرے تے دوران خطبہ انہوں نے حملہ کر دیتا. 13 بندے بیڑیاں لا کے شام میں روانہ کر بالکل جھوٹا کے. انہاں بیچاروں نے حضرت معاویہ دے ترلے کیتے بیسی تیری بیعت تے کہا میں جو حسن نے وعدہ کر لیا تھا اس تو پھرے نہیں صرف اعتراض کیتا تو تے سر تے کیس بنا لیا. مگر حضرت معاویہ نے کوئی گل نہیں سنی. اور وہ علاقہ جڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن فلما اشرف علی مرد ادرا قال انی لاول المسلمین کبر فی نوائی. جب اتنے بیچارے نے اونٹ تے ڈکڑیاں لگائے تو آپ نے فرمایا حضرت نے یہ وہ علاقہ جتنے سب تو پہلا اللہ اکبر کا میں نعرہ ماریا اسلام دی میں اتنے جہاد لے آیا. اتنے بیچارے اتارتے گئے کچھ کی سفارش کرتی رشتے دار نے انہوں نے چھڑ دیتا. 7 بیچارے جڑے سے قابو آ گئے. جدوں پھر انہوں قتل کرنے واسطے لے گئے اسے میدان کے اندر قبراں کھودتیاں کفن وچھاتے گئے. اس وے حضرت حجر بڈھے ہوئے ایک جلاد جڑے سے انہوں نے کہا صرف ایک جملے تیری جان بچ سکتی ہے کہ تو حضرت علی سے لعنت کر دے ہنے رہا آ جائیں گے. انہوں نے آخیا عمر گزری وہ محبت کر دیں اور اللہ دے رسول کو اسی سنیا بھی جی میرے نہ محبت کر رہی چیز نہ کرو.
میں جان بچاؤ لی تو صرف کفن وشے ویخ کے اللہ کہہ رہے تھی جو کرنا کر دے. اور اس نال فرمایا اپنے خاندان کے لوگوں لا تنری ان حدید میرے تو بیڑیاں نہ لاؤ جب میں شہید ہو جاؤں. ولا تغسلونی دماء نہ میرا خون ہی تو فإنی لاکن معاویہ الجادہ میں پولیس رات پہ دن اسی طرح ملاقات کروں گا. اتنے میری دی ملاقات ہوگی تو اتنے فیصلہ ہوگا کہ کہڑے جرم حضر نے قتل کیا. اور جب پوچھا کہ تو کوئی خاص رکھنا اور سہیلا محمد بن سیرین رکعتین عند القتل امام محمد بن سیرین پوچھا گیا کہ جس آدمی نے سزائے موت ہونی ہے قتل دا وقت آئے تو 2 رکعتاں جڑا پڑھے کوئی نیکی ہے. فقال صلی اللہ ما خبیب و حجر و ما فاضلان انہوں نے آخیا 2 امت دے چوٹی دے بندے جڑے انہوں نے موت دے وقت 2 رکعتاں پڑھیاں اس تو بالکل نیک طریقہ. خبیب نو مکے کافراں قتل کیتا اسے تے حجر نو جدو قتل کرن لگے انہوں نے آخیا مینوں بھی 2 رکعتاں پڑھ لین دو تاکہ دنیا تو جانے میں خدا نو سجدہ کر کے مراں. وکان حسن البصری یوزم قتل حجر و صحابی اور حضرت امام حسن بصری یہ کہندے رہندے ویر اللہ من حجر و صحابی کہ حجر اور ساتھیاں نو جڑا بے گناہ نے معاویہ نے ماریا یہ پروں یہ واسطے ہوں تباہی ہے نا کس طرح انہیں خدا کو جان چھڑونی. ولما بلغ ربی بن زیاد الحارثی وکان عامل لمعاویہ علی خراسان اے نمونہ پڑھ رہے ہیں بے حسین رضی اللہ عنہ اتنے بے صبر کیوں ہو گئے کہ 20 سالہ دور دے اندر کی کچھ ہوندا رہا جنوں ویکھ دے رہا اور کوڑیاں تے لیٹ دے رہا بھی حضرت حسن دے معاویہ تو آئے نے سارے نال سلوک کیتا. اور یہ خبر جدوں ربی نو پہنچی اور امیر معاویہ دے گورنر سی خراسان دار اللہ عزوجل جمعے دی نماز انہوں نے پڑھائی ربی نے کہ دعا منگی کہ لوگوں دعا کرو اللہ من کان لربی اندک خیر فقد ذلک واجل میرے لیے تیرے کول کچھ نیکی لکھی ہے نا ربی لی تے جلدی کر تو میری جان قبض کر لا ہونے دنیا رہن دے قابل نہیں رہی. گورنر امیر معاویہ دا اگر انہوں سری ظلم سے آکھیا بیٹھی ہم دیر لگنی فلم ابراہیم مجلس حتی ماتا فرمایا اپنی جگہ تو بھی نہیں اٹھیا دعا نہیں جلدی قبول ہوئی جو تھے ربیع ابن زیاد بھی جڑے سی بہت ہو گئے. اے حجر بن عدی دا قتل اے بھی ہر کتاب تو تسی پڑھنا دیکھ بے گناہ صحابی رسول اس جرم مارتا کہ اب یہ نماز دا کیوں آکھیا وقت جڑا ہو. اور بعد جو حشر ہوا اس تو برا جس طرح پٹڑی گاڑی بدل جاندی پتہ نیک آدمی اسے بھی لگ جاتا بھی انہیں فاصلہ ودتا ہی جانا. ولید دا زمانہ آیا چند سال بعد اسی طرح جمعہ اثر دا وقت گزریا اس ایک تابعی نے اٹھ کے آخیا کوئی نویں شریعت نہیں اتری نہ کوئی دین نواں اتریا نماز سے وقت سے ہونی چاہیے. وہ میرے پراؤ کسی نے منہ نہ جواب بھی نہیں دینا چاہیا بھی تو ٹھیک آخیا یعنی محل چ لے گیا سپاہی سر کٹیا اور مسجد لیا کے سر دیتا بے بولو جن بولنا. دادا اقبال آدھے حریت را زہر اندر کام رے تسی اس کاڑی رات کو سمجھتے بھی کہ آزادی دے گڑے چ قطرے زہر دے طبقات سے بولن نہیں دینا. یہ ظلم اور سمت تشدد کی رات تھی جتنے پھر امام حسین رضی اللہ عنہ دے ساتھی جڑے پوری سلطنت پھیرے کہ مرے مکے چ نہیں وہ بھی آتے سی انہوں کو تیرے برا نے جو معاہدہ کر لینا وہ نیت وہ سی اللہ انہوں اجر دے. یہ کی کچھ ہو رہا ہوں بیٹھے رہن کا کوئی جواز ہے. اتنے امام حسین رضی نے جھکیا سمجھے تاریخ دا بہت بڑا فراڈ ہے. ہر مجلس سے مکاری ہوں بے یزید تو گل شروع ہوں بے یزید نو خلیفہ بناتا تے امام حسین بے صبرے ہو گئے. پھر کہتے نہیں 2 شہزادیاں دی جنگ ہے وہ سمجھ لے مینوں حکومت ملی میاں قصہ ہے نہیں 20 سال جو اسلام دی مٹی پلید ہوئی سی انہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بے صبر کر دیتا اسلام جڑا ہے یہ حشر کرنا شروع کرتا. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں قادم المسیب ابن نجبت الفزاری فی عدت ما الی حسین بعد وفات الحسن کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو فوت ہو گئے 175 صفحہ 8ویں جلد البدایات. تو مسیب بن نجبہ اپنے کچھ ساتھیوں کے نال امام حسین رضی کا یہ مسیب بن نجبہ انہوں لوگوں چ جنہوں نے اسی مخدر مانے کہ وہ صحابی نہیں بن سکے رسول اللہ نے ملاقات نہیں کی ویسے کرنی طرح مگر آپ دے زمانے دے سی ادو ہی مسلمان سی اس وی اسلام لیا. فدعو الی خل معاویہ وقارب اور آ کے آخیا کہ حسین معاویہ دی جڑی نا بیعت اینو ختم کر تے یہ مقابلے چ اٹھنا چاہیے. قد علمنا رایا کا و رایا اخی کا تیری رائے بھی اسی جاننے ہیں تیرے برا دی بھی جاننے کہ وہ سرا چاہتا سی تو جنگ چاہتا سی. فقال انی لارجو ان یتجلی اخی اری نیتی فی حب الکف. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا بھائی اگر جنگ تو بچنا چاہتا سی یہ جی اللہ تعالیٰ انہوں جزا دے گا باقی یہ بھی نیت کوئی بری نہیں. وہاں یو جہ نیرا نیتی تھی حبی جہاد الظالمین تے میں جڑا انہاں ظالماں نال جہاد کرن دی نیت رکھدا کوئی یزید نہیں شو آیا
یہ اجر اللہ میں دوں گا۔ وکاتب مروان الی معاویہ انی لست آمن ان یکون حسین مرصد الفطر۔ تو مروان گورنر سی مدینے دا، انہیں امیر معاویہ نو خط لکھیا بھی معلوم ہوندا کوئی گڑبڑ پین والی ہے، تے امام حسین نو لوگ تیار کر دے۔ وَأَظُنُّ يَوْمَكُمْ مِنْ حُسَيْنٍ طَوِيلًا، کہ اگر یہ حسین اٹھ کھڑا آیا تو مینوں پھر اندیشہ بھی یہ کام بہت ود جانا۔ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْحُسَيْنِ، اے بہت پہلا دا پڑھو۔ تو معاویہ نے پھر حضرت حسین نے لکھا اِنَّ مَنَعَتَ اللَّهَ تَحْقَتَ يَمِينِهِ وَحْدَهُ لَجَدِيرٌ بِالْوَفَاءِ، کہ جڑا معاہدہ کر لوے اور اقرار کر لے انہوں چاہیے کہ انہوں پورا کرے۔ وَقَدْ أُنبِئْتُ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَدْ دَعَوْكَ إِلَى الشِّقَاقِ، مینوں پتہ لگا کہ کوفے دے کچھ لوگ تینوں بھڑکاؤندے ہیں۔ واہل العراق من قد جربتا، اور عراقی وہ جنہاں نوں تو جاننا میں تیرے باپ نے انہوں نے کی کیتی تھی اور حسن نے کی کیتا، قد افسد علی ابیک و اخیک، تیرے باپ اور تیرے بھائی نہ خرابی، فتق اللہ واذکر المیثاق، اللہ تو ڈری کہ اس معاہدے نو یاد رکھی۔ فإنک متی تکدنی اکدک، اگر تو کوئی میرے خلاف سازش کرے گا تو میں بھی کوشش کروں گا۔ فکتب الی الحسین، اے کربلا نو سمجھ لیا ہو یہ خاطی کافی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا میرے مومن عطانی کتابک، تیرا خط میں آیا، وانا بغیر الذی بلغک انی جدیر، کہ میرے بارے جو اطلاع تینوں لوگوں نے دیتی ہیں نا میں کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہنا، ایسا نہیں کوئی بھی۔ ولا حسنات لا یہدی لا الا اللہ، اور نیکی کی توفیق اللہ ہی دینا۔ وما اردت لک محاربۃ ولا علیک خلافا، میں تیرے نہ جنگ کرنا چاہنا نہ تیرے خلاف کوٹنا چاہنا، مگر وما اظن لی عند اللہ عذر فی ترک جہاد، جڑا میں تیرے نہ جہاد نہیں نہ کر رہا یہ بارے چ مینوں کوئی عذر نہیں سمجھ آؤں گا، میں خدا دی بارگاہ پیش کی کرنا، یزید دی گل نہیں معاویہ دی، کہ تیرے خلاف جڑا میں خاموش ہاں، ارادہ میرا ہے کوئی نہیں مگر عذر کوئی نہیں سمجھ آؤں، تیرے خلاف جہاد میں کیوں نہیں کرنا۔ وما علم فتنۃ عظیم من ولایتک امر ھذا الامہ، تے جڑا تو کیا ہے سمجھ کوئی فتنہ نہ پیدا کریں، مینوں اس تو بڑا کوئی فتنہ نہیں نظر آਉਂدا، تیرے جیسا آدمی اس امت کا سربراہ بن گیا، فتنہ تو پیدا ہو چکا، تیرے جیسے بندے قابل سی کہ اس امت کی سربراہی کر، اس تو بڑا فتنہ کوئی نہیں، تیرے خلاف جہاد چی مینوں کوئی چیز نہیں، صرف یہ ہے بھی میں ہن نہیں کر رہا، اللہ دے حضور دے لئی مینوں کوئی عذر نہیں نظر آਉਂدا۔ ایک تے حضرت حجر بن عدی دا قتل، انہاں جرماں جو جنہاں حسن بصری آندے بھی چار کام میں نے ایسے کیتے بے ہور نام ہی کیتے، ایویں دی بربادی بھی کافی، ایہو جے بے گناہ آدمی نوں قتل کرنا علی تے لعنت نہیں کرنا۔ اور دوسرا ایک عمل ایسا کیتا جس سے شاعران نے شعر کہے، کتاباں لکھے گئے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خراسان کے گورنر سی زیاد، وہ چنگا بڑا باپ سی عبید، زیاد بن عبید سکی، اے جڑا کو دی ماں نہ زنا کیتا سی، بالکل جھوٹا، نہ وہ دی ماں نے ابو سفیان نو ویکھیا سی، نہ کوئی زنا سی، جھوٹا ہے کہ انہوں نے کہانی کڑی۔ امیر معاویہ نے آکھا ایڈا بڑا بندہ دلیر بڑا سی اور منتظم، وہ سامنے چڑی نہیں سی پھٹ گئی۔ حضرت حسن دے حکومت چھڈن تو بعد بھی وہ نہیں چکیا، انہیں اپنے آپ قلعے چ بند کر لیا، آنگا حسن چھٹ گیا مجبوری تو ٹھیک ہے، میں نہیں اس معاویہ نوں مننا۔ بڑے خط لکھے، سخت گلاں لکھیاں، مگر ہور پکا ہوندا گیا۔ آخر تے پھر انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ تو کم لیا، تیرا وہ کلرک رہا، تو جائے گئے، انہوں نے پھر آخیا یار زیاد سن، وقت گیا بدل، زمینی حقائق نوں سمجھنا چاہیے، حسن نہیں رہا، علی مر گیا، ہن تو کی رہنا، چپ کر کے معاویہ دے نال رل جا، تے رشوت یہ دیتی بھی تو عبید دا بیٹا اخوانا غلام دا، تیرا باپ بدل دینا، تو ابو سفیان دا بیٹا بن گیا۔ بن گیا، لے آندا دربار منعقد ہوا، بندے سد لے، گواہیاں دیو کہ ابو سفیان نے دی ماں نال زنا کیتا، تسی اندازہ کرو بیٹھے جے، میرے باپ کو ہو جائے کدی کوئی جرم ہویا بھی ہے میں وہ اشتہار دینا کہ دنیا نوں کٹھیاں کراں سناواں، اے سیاسی مسئلہ دی بے زیاد نال رل جان۔ بعد چنے دی اولاد نے جو حضرت علی دی اولاد نہ کیتا وہ بھی تواڈے سامنے، کربلا ساری عبید اللہ ابن زیاد دا کرشمہ، پرواہ ہون دا اعلان کیتا۔ اور گواہی دیندیاں جدوں کئی بندیاں نے بالکل ننگیاں گلاں کیاں نے، بیسی منی دے قطرے گرداں بھی ویکھیا جدوں ابو سفیان نال جمع کر کے، پھر زیاد شرمسار ہو گیا، کہنے لگا یار گواہی دین آئے دے کہ گالاں دین آئے، انہوں نے آخیا جو سننا چاہتے ہو تو سنانا۔ اس دے پھر شاعراں نے شعر کہا، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھیا، یہ پھر پھڑدے پھر انہوں شاعراں انہوں نے آخیا جو کیتا وہی نظم کرنا، تو اسے کیا رہا ابلغ معاویہ ابن حرب، سوچتے رہو مسلمانوں دے سر تے کیڑی حکومت آئی، تسی روندے جے میمو آ گیا خط لکھیا فلانا، یہ تے رائی بھی نہیں وہ مقابلے جو اسے چند چڑھائے انہوں نے، بے گناہ صحابہ نوں قتل کرنا اور زنا دیاں گواہیاں لے کے بھرا قرار دینا۔ ارا ابلغ معاویہ ابن حرب
مغالق بالاتم من رجل الیمانی، وہ آندا میرے یمنی کی طرفوں معاویہ نے سنیا پہنچا دیو، انت تکذب اتکذب ان یقال ابوک فن، جے کوئی یہ آندا تیرا باپ ابو سفیان شریف آدمی کہ تو ناراض ہونا، ترضا ان یقال ابوک زانی، تے گواہی کو آ کے دینا نا تیرا پیو زنا کردا سی تو خوش ہونا، یہو جہے پت بھی جمنے سی تے خلیفے مسلمانوں دے بننے سی۔ اوتے پھر صحابہ کرام نو لوگوں نے پوچھا، ایک تاریخ نہیں حدیثاں پڑھ دے شیخ، گل کرے صحابہ کرام دی زبانی حدیثیاں کتاباں نہیں، صحیح مسلم ہے میرے سامنے کتاب الایمان ہے۔ لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص نو پوچھا، خود اس زیاد دا پائی سے حضرت ابو بکر بہت حدیثاں دے راوی، انہوں نے پوچھا بے رسول کریم علیہ السلام نے ان نبی عثمان قال لم یا زیاد لقیت ابا بکر، زیاد نو جدو بھرا بنایا گیا تو ابو عثمان آندا میں حضرت ابو بکر نو ملیا، وہ ماں سکے سی زیاد دے، قلت له ما هذا الذي صنعتم، تو میں کیا بے کی کیتا تسی، بے باپ بدل دیتا اور گواہیاں لے کے عبید بن ابو سفیان دا پت بن گیا۔ انی سمیت سعد بن ابی وقاص یقول سامع اذنایا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ادعى فی الاسلام غیر ابی یعلم غیر بفل جنت الاحرام، تے نال اس راوی نے سنایا ابو بکر میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو سنیا کہ وہ آندے میرے کنا نے رسول کریم علیہ السلام کو سنیا سی بے جڑا اپنا باپ اسلام تے بدلے نا، جاندا ہوئے بھی میرا باپ نہیں، انہوں باپ بنا لے اپنے نے چھڈ کے، اوتے جنت حرام ہے۔ فقال ابو بکر وانا سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی خود رسول اللہ کو سنیا، باقی حضور دا فرمان سی مگر کی کریے، اتنے حضور دے فرمانوں کو سندا، اے تسی نووی شرح مسلم فضل الملم سارے پڑھ لینے ہیں، ایسیاں گواہیاں لے کے۔ اور اسے دے امام ابو اسحاق سبی نے کیا بھئی جس دن حسن قتل ہویا اور جس دن زیاد نو پرا بنایا گیا اس دن عرب ذلیل ہو گئے، مسلمانوں دے پلے کچھ نہ رہا، زنا دے پرا بنا دے۔ حالانکہ ابو سفیان آپ بھی زندہ ہوندا رہندا میں زنا کیتا تے رسول اللہ فرما گئے الولد للفراش، جہدے بسترے تے کوئی جمیا بیٹا او دا بننا ہونے، ولل آخر حجر زانی نو پتھر ہی نصیب ہونے، بیٹا نہیں ہونے بننا، اس طرح دے حلال حرام دی تمیز ہی مٹ جائے، حلال چو جمیا بیٹا کھوانا زنا دا نہیں ہونا، او دے بالکل خلاف علانیہ شریعت نو توڑ کے انہوں زیاد نو پرا بنا لے۔ اور زیاد نے پھر جو کچھ اسلام نہ کیتا، نمازاں بے وقت پڑھیاں اور لوگاں نو قتل کیتا، اندازہ کوئی نہ رہ گیا۔ دوسرا جرم ہے اصطلاح کے زیاد، حضر دا قتل، اور دوسرا زیاد نو اپنا پرا بنانا شریعت دے خلاف، کہ حرام دی گواہی لے کے کہ میرے باپ نے زنا کیتا، حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جڑا نیک صحابی سی پرا دا زیادوں نے قسم کھاتی کہ میں جب تک زندہ میں اس زیاد نہ کلام نہیں کرنا، اور نالوں نے کہا میں اللہ نو گواہ کر کے آنا میری ماں سمیہ نے ابو سفیان دا کبھی منہ نہیں دیکھا، مگر اس حرام دادے نے حکومت کی خاطر ماں نو بدنام کیتا، میرا اتنا کوئی کلام نہیں۔ اور بعد انہوں نے سنیا میں امیر معاویہ نے رشوت دے طور سے زیاد نے ایک سال امیر حج بناتا کہ جا اس سال تو حج دا خطبہ دے میدان عرفات جا، تو حضرت ابو بکر نو پتہ لگا ان قسم کھا چکے سی بھی انہاں کلام نہیں کرنا، مگر انہوں سمجھاؤن لئی پھر یہ گھر گئے اور بچے نو مخاطب کر کے کہا بیٹا میں سنیا میں تیرا باپ حج سے جا رہا، اگر وہ مدینے گیا اور رسول اللہ دی بیوی نے حضرت معاویہ دی بہن ام حبیبہ نے تو پردہ نہ کیتا تے رسول اللہ دی عزت برباد ہوئی، یہ بھرا کوئی نہیں، اور اگر یہ تو پردہ کیتا تو یہ نک کٹیا گیا، تے بھرا بن کے تو کی کھٹیا جدوں حضرت ام حبیبہ تسلیم نہیں کی، اینی گل جی وہ نقل آ گئی، انہیں پھر ارادہ بدل دیتا، حج تے نہیں گیا۔ اے سیاست ویکھ لو کہ دین نہیں حکومت دی خاطر جو جائز ناجائز کام نہ کری گیا، اس زیاد نال باقی جو کہ شریعت نے کیتا ہے انشاءاللہ کہ پڑھنا۔ اور پھر جب انہوں نے ظلم اور زیادتی کی اخیر کی کوفہ آیا، بصرے آیا، بے شمار لوگوں نے قتل کیتا۔ اہل فتح الباری جن طبرانی فی الکبیر میں وزن آخر الحسن کار لما قادم علینا عبید اللہ ابن زیاد امیر نمر علینا معاویہ، یہ زیاد تے پھر مر گیا، اس تو بعد یہ بیٹے عبید اللہ نو بناتا جنہیں کربلا دا سارا سانحہ کیتا، ساڈے تے امیر معاویہ نے بھیجدا غلام صفین بیوقوف لڑکا یسفک الدماء سفکا شدیدا، خون اس طرح باوے جائیں پانی ہوندا، انگنڈ لوگ قتل۔ وفینا عبداللہ بن مغفل المزنی صحابی رسول سی، فداخل ذات یومن، ایک دن اس عبید اللہ کو گئے فقال له انتہا ما اراک تصنع، عبید اللہ انہاں کماں تو بعد آدھا جڑا میں تینوں کردیاں ویکھدا، فقال له ما انت ذاک دا کام کر، تیرا انہاں گلاں نال کی دخل، نیک صحابی دی گل نہیں منی۔ قال ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد لائے صحابی، فقلنا له ما كنت تصنع بكلام هذا السير رؤوس الناس، تو
اساں انہوں نے آخیا کہ انہاں بیوقوف لوگوں کے سامنے تسی اس بندے نے کیوں کلام کیتا ہے تمہیں بھی نقصان پہنچاؤں فقال انو کان عندی علم، تو صحابی نے کیا یار میرے کو اللہ کے رسول کا علم سی، فاحببت اللہ اموت حتی اقول بلا رؤوس الناس، میں چاہیا کہ مرن تو پہلا ان لوگوں کے سامنے سنا دوں۔ وہ حدیث پاک سنائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنوں اللہ تعالیٰ حکومت دے کچھ رعیت وہ سپرد کرے اور انہوں کی وہ خیر خواہی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے جنت حرام کر دی۔ اے انہوں سنا کے بے حکومت دے آ لچھن ہے، بے گناہ لوگوں نے تسی قتل کر جاندے۔ ثم قام فما لبث مرض الذی توفی فیہ، تھوڑے دن ہی ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مغفل بیمار ہو گئے اور اسے بیماری فاتا عبید اللہ بن زیاد یعود، عبید اللہ بن زیاد پھر خبر لے آیا تو اسے بھی انہوں نے کہا میں حدیث رسول تینوں سنا دینا، ما من وال یلی ریت من المسلمین فیموت وغاش لم، سب حکمرانوں نے سنا اے چلے چاہتے بھی کربلا دا بیان مل جائے، کربلا کی روشنی دا منار ہے، بالکل سانو آواز دینا بے بغیرتی اور بزدلی دی زندگی کوئی شاید بزرگ فلسفہ قتل شاہدین نس کہ مرگ سرخ بیاد زندگی ہے ننگی نس، بغیرتی دی زندگی نا سرخ موت جڑی نا یہ ہزار درجہ بہتر ہے، انہاں ہی سارا کربلا دا راز ہے، انہاں دی موت ہے حکمرانوں دی، اس چاہتے بھی نہیں کسا مٹا مٹی پاؤ کرنا چاہتا۔ فرمایا اللہ دے رسول فرمایا کہ جڑا آدمی کسی رعیت دا حاکم بنے فیموت وغاشرا، تو دی موت اس حال چاہے کہ انہوں نے اچھا سلوک نہ کرنا ہوئے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اتنے جنت حرام کی تھی۔ اے ہن صحیح مسلم شریف چ پڑھنا، اے بخاری شریف۔ صحابی گیا روز آخیا تو دی عزت ہے، ہن بڑے دیوانے عظمت صحابہ دا، عظمت صحابہ برباد کنے کی تھی کہ صحابہ کرام دی عزت کرنے بجائے انہوں وہ برے کلمے نہ یاد کرنا جدا اندازہ نہیں۔ حدثنا الحسن بن عائد بن عمر وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن بصری فرماؤندے کتاب الامارات صحیح مسلم، داخل علی عبید اللہ بن زیاد، عائد بن عمر عبید اللہ بن زیاد کو گئے فقال اے بنیا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا پتر میں اللہ دے رسول کو سنیا حضور فرماؤندے سی ان شر رعاء الحطمہ کہ برے حاکم وہ جڑے رعیت نو کچل، انہاں نے سختی کرن ظلم زیادتی کرن، بدترین حاکم ہے، فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، کہ تو بچ کے رہ کہ تم ہی ہونا چنا ہوئی، فقال الحجرس کہاں گا بیٹھ آرام نہ، فَإِنَّمَا أَنْتَ مِن نُخَالَةِ أَصْحَابِ محمد، تم ہی رسول اللہ دے اصحاب دے جے میں چھان رہ جاندا نا پھوگ، تو انہاں تو ایک پھوگ ہے، آرام نہ۔ فقال وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ، تو حضرت عائد نے کیا انہاں پھوگ کتھے سی، انہاں کوئی چھان نہیں سی، انما كانت النخالة بعد ما فی غیرہم، یہ چھان بعد کی آیا کہ دوسرے جی پیدا ہوا، صحاب رسول کوئی نہیں۔ اے صحابہ کرام کی قدر سی اس حضرت معاویہ دے گورنر دل دی، بجائے منن دے کیا بیٹھ آرام نہ، تم ہی اصحاب محمد دا پھوگ۔ اور حضرت معقل بن یسار اپنی بیماری اسے جو عبید اللہ ابن زیاد دوسری روایت لکھی خبر لیا تو انہاں کیا رسول اللہ دی حدیث سنونا دے نال کیا لو علمت ان لی حیات ما حدثتک، جے میں سمجھدا نا کہ جے میری کوئی زندگی باقی ہے تو میں تینوں حدیث نہیں سنانی، تو اٹو جو سلوک ہے کہ اگر سن تو بعد تو میرے نال ظلم زیادتی کرے میرا کی بنوں، بڑھا آدمی، مگر ہن میں چونکہ سمجھدا میرا وقت آخری ہے مرن پہ ہی ہے، تد میں حدیث پاک سنا رہا تو عبید اللہ نے کہا تو پہلا کیوں نہیں سنائی، انہیں آخیا ہن بھی مینوں جے جین دی آس ہوئی ہوندی تو میں نہ سناوندا کی تمہیں سنانے۔ اور اس تو ہی حضرت ابو ہریرہ دی پہلی جلدی فتح الباری دی لکھنی کہ انہوں نے آخیا میں رسول اللہ تو دو قسم کا علم سیکھیا، ایک عام پھیلاتا، دوسرا جڑا اگر میں پھیلاواں لکوتے حاضر بلو میری آشا رکھ کٹتی ہے۔ 58 فوت ہوئے، 2 سال اجے کربلا نوں رہندے سی حضرت معاویہ دا زمانہ سی، ادوں رسول اللہ دی حدیثاں سنانا اتنا مشکل ہو گیا سی بے شاہ رکھ کٹی جائے۔ اتنے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صوفی اپنا لوگ چلتے بے نہیں وہ راز دیاں گلاں سی، درویشی دیاں گلاں، درویشی کوئی نہیں سی، صرف انہاں ظالماں دے نام اللہ دے رسول نے سن دسے سی، انہاں دے نام لے سی، اور حکومت دے بارے جڑیاں دین دیاں ہدایتاں انہاں کو علم سی۔ انہاں آخیا نماز روزہ ہن عام بیان ہو سکدا ہے، یہ حکومت دے بارے گلاں تے پابندی لگی ہے کہ نہیں، یہ سیاسی باتاں دخل نہیں دے سکے۔ فرمایا جے میں او حضور دیاں حدیثاں سناواں اے کربلا نوں سمجھنی دیکھو کس طرح امت دا گلا کٹیا کہ رسول اللہ دے حدیثاں بیان کرنا بھی جرم بن گیا۔ اور آخر تو تہاڈے سامنے ایک نمونہ پڑھنا، اگلا حصہ جڑا کہ دین نال سلوک، یہ حکومت دے معاملے وہ انشاءاللہ آؤ گا، اور تو پھر تسی دیکھو کہ اگر میں انہوں بیان نہ کراں تو میں خائن ہوں گا۔
اللہ دے دربار میں مجرم ہاں، خیانت اور بددیانتی جڑا دا جرم میرے ذمہ لگ جانا، بھی دین دا چیپٹر ہی تسی گم کر دیتا، انہاں دی مرضی ہے، ورنہ قرآن حدیث اور فقہ دے دفتر پڑھے ہے۔ یہ بحثاں حضرت معاویہ دے دور شروع ہوئی ہیں، صلاۃ خلف الفاسق کہ بدکار دے پیچھے نماز ہو سکتی بھی نہیں، پہلا کوئی نہیں، پہلا نیک لوگ ہی نمازاں پڑھاؤں دے، یہ بھی چیپٹر اتوں کھلا، علماء نو فیصلہ کرنا پہ حاکم تو بدکار ہی ہے، جماعت چھڑ دیے، یہ بھی باب آیا، جوائز السلاطین آیا، میں نشان دے دوں گا، اچھے بچے اٹھا کے کتاباں جو اکٹھا کر لیں کہ ظالم حاکم ہوئے تو وظیفہ دے کوئی وہ لہلنا جائز، پتہ کہ ظالم ہے اور نے خزانے چ آمدنی نجائز ہے، مگر وہ دینا کسی عالم نو یا کسی عام آدمی نو کوئی وظیفہ، یہ جوائز السلاطین رکھاؤں، یہ بھی جائز ہے کہ نہیں، وہ بھی حضرت معاویہ کا حوالہ ہونا۔ اور اسی طرح یہ کہ جہاد جڑا حاکم برا فاسق فاجر ہے، مگر اسلام کی خاطر جہاد کرتا، دوسرے ملکوں کی چڑھائی کرتا، تو فاسق امیر کی قیادت جہاد ہو سکتا، اسی طریقے زکات وہ بیت المال میں دیتی جا سکتی۔ یہ سارے چیپٹر جڑے حدیث اور فقہ کے اندر ہیں، یہ حضرت معاویہ کے دور سے کھلے ہیں، کیونکہ ساری امت نے ویکھ لیا بے دور رسول اللہ کی طریقے کی حکومت نہیں، نہ اسلامی زمانہ۔ حضرت حسن کے بارے بہت پراپگنڈا کرتے ہیں، انہیں جی حکومت چھڑ دی تھی، خطبہ تھی سن چکے بھی حکومت نہ چھڑ دے تو حضرت حسین کے اقدام کا جواب نہ بنتا، جی میں پھوڑا پکن دئی دا پھر نشتر لائیے وہی ٹھیک ہوں، کچے نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اگر حضرت حسن وچوں نہ ہٹ دے اور انہوں حکومت نہ دے دے، یہ اج تک نہیں سی گل جانی بھی حضرت عثمان دے قاتل یار حضرت علی دے نال سی، انہیں بدلہ نہ لیا، اس تو معاویہ بھی سچا سی، وہ چاچے دا پتر سی، وہ کی کردا وچوں ہٹ گیا، بہلا ہن حکومت سنبھال لی ہے، پتہ کر لا قاتلاں، کسے قاتلاں نہ پوچھیا، کسے کو قصاص نہ لیا، کوئی نہ ڈھونگ جڑا رتایا سی تے عمل کیتا، اور کام شروع کر دیتے، جدنا پوری امت کے سامنے آ گیا بے رولا میرا تخت دا نہیں سی، ایس گل دا سی، دین دی ہر شے دی مٹی پلید ہے، اس تو ہن دے خلاف جہاد نہیں کرنا تد کی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت تو دستبردار ہو گئے، اور معاویہ کوفہ آیا، اتنے جڑے انہوں کے گورنر سی وہ بھی بیٹھے سی، مغیرہ بن شعبہ، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے کلے کلے نو کھڑا کرن اور وہ انہوں تے لعنت کرے، توبہ، تختاں تے بیٹھے، حسن حکومت بھی چھڑ چکا، واری واری بندے کھڑے ہوندے اور لعنت کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہنوئی ہے، وہ بھی 10 جنتی صحابہ چوں، امام ابو داؤد مجبور ہے، لوگ یہ سنیاں دا قصور ہی سمجھنا چاہیے، امام بخاری جی کردا تو جدوں یہو جہے صحابیاں دی واری اتنے فلاں لکھ دیں کہ فلاں سی، اے امام احمد بن حنبل دی مہربانی ہے، وہ پھر نام دس دینا بے فلاں نہیں سی، فلاں سی، لما قدم فلان الى کوفہ اقام فلان خطیب، کہ جدوں فلانا جڑا سی وہ کوفے آیا تے فلانے نے خطیب کھڑا کیتا، اس وے میراث پڑھ کے سعید بن زید نے آکھیا جدوں لعنت کرن، اے ان اگے سنی عالم شرح کر دیں، قال فی فضل ولا قد احسن ابو داؤد فی الکنایہ ان اس میں معاویہ و مغیرہ بے فلاں ستنا رحمہ فی مثل هذا المحل لکون صحابی، آندا ابو داؤد نے بہت اچھا یار کیتا، نام نہیں لے، حضرت معاویہ دا نام ہی نہ لیا، مغیرہ دا نام لیا، فلاں کہتا، سترن لہما انہوں دا پردے رکھ دے ہوندے، کدوں تو انہوں نے فائلاں لکائیاں جڑیاں انہوں ہائی سپریم کورٹ بھی ساڑے آ رہی ہیں دے لوگاں دے یارے کی کلو چڑھ دے رہے، اے علماء دا حال دی بے فلاں کہہ دیو گل نو چھپا لو، مگر شکر ہے کوئی نیک اٹھ دے رہے جنہوں نے کھول دیتا، آندا کیوں فی مثل حاضر جگہ یار ایسی تھی لکون ما صحابیان، اے رسول اللہ دے صحابی سی، کی نہ رہنا سی، صحابیت ایک بت بن گیا، بالکل دین دے اندر نہ کسی صحابی نو مقام حاصل ہے کہ وہ غلط کام کرے تو انہوں غلط نہ کہو، یہ دین دی جڑ کٹن والی گل۔ اللہ دے رسول نے ایک موقع دے فرمایا بے دین برباد ہی امتاں چ تد ہویا بے ماڑے بندے کام کیتا تے بہ جاؤ عدالت لا کے، کسی وڈے نے کیتا تے پردہ پا دیو، جس طرح مولویاں دے بارے جانے دوجیاں منڈیاں نے بدفعلی کی، مولوی نے آخیا ہال جڑا کھڑا کر کے روٹیاں نہ انہوں دبو، وہ کسی نے آخیا مولوی صاحب تہاڈا بچہ اچھا لمحہ پا کے دب دیو، بھئی یہ کوئی دین ہے؟ وڈے بندے نے غلط کیتا تے پردہ پا دو، سو وڈے نو ایتھوں پھڑو کہ ماڑا موٹا کر رہے یار کوئی تینوں شرم چاہیے، رسول اللہ دا صاحب ہے، اور نبی علیہ السلام نے کبھی رعایت نہیں کی، زانیاں نو سنسار کیتا، شرابیاں نو کوڑے مارے، کچھ نہ آخیا بھی نہیں میرے صحابہ نو چھٹی دیو۔ اور میں نا مولوی حضرات کی محنت کر چکا میں، تسی قرآن لاؤ، صحاب تے بہت چھوٹے، اللہ دے نبی جڑے خدا نے چنے، رب نے انہوں کی کوئی رعایت کی ہے؟ جڑا تسی معصوم بنایا کہڑے قرآن سے؟ آدم علیہ السلام نے خدا کو سن کے حکم توڑ دیتا، اللہ نے صاف کیا کہ تو ظالم ہے،
اور عام بننے کے میں ظالم. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی. نوح علیہ السلام نے بیٹے لی دعا کی تھی کہ اللہ قرآن کیا ہے نہیں آئے من الجاہلین، میں تینوں ہدایت کرنا جاہلوں سے نہ بن. انہوں نے معافی منگی کہ اگر تم معاف نہ کرے رحم نہ کرے تو میرا تو ٹھکانا ہی کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام باپ لی دعا کر لی، اللہ نے قرآن کیا بے وہ سارے کام نمونہ، مگر جی باپ مشرک کی دعا کی کوئی نمونہ نہیں. یہ غلط کام ہے، یہ انہیں جو کچھ کیتا میں ٹوکتا سے انہوں نے مشرک باپ لی دعا نہیں کر سکے. اس تو مصنوعی معیار جڑے نا کہ فلاں بڑا بندہ دا پردہ رکھو بناوٹی ہے، اور صرف اس تو بنایا کہ بچ نہیں سکتے چور دی داڑھی تنکا. قصہ بھی کربلا دا جی وہ جی کئی صحابہ، بھائی صحابہ دا اگر قصور کوئی نہیں تو خام خواہ انہوں پھنس دینا، تو ہےگا تو انہوں نے معافی دین دی لوڑ کیڑی؟ اگر انہوں دا جرم بنتا تو جرم بیان کرو. اللہ دے رسول دا فرزند قتل ہو گیا، تھی دفاع کرتے پھر دے تو لعنت جڑی سی انہوں کر. اس ویلے پھر سمجھے تو سید ابن زید الا تری الی ھذا الظالم، حضرت سعید بن زید نے آخیا اس ظالم وال ویکھو، واشہد الاتصال نہ پھر جنت، کہ میں رسول اللہ کو سن کے آنا. اللہ دے رسول نے آخیا اے جنتی ہے لوگ، انہوں نے پھر حضرت علی نے گنیا. تو میں اللہ دا رسول انہوں جنتی آکھے اور اے مسجد بندے نوں کھڑا کر کے واری واری اتنے لعنت کراؤں دا. اللہ اکبر، اللہ پناہ دے. اور اگے جڑا پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ دی موت تے انہوں نے نیکی کیتی، انہوں پڑھ کے آدمی حیران ہوندا بے حضرت حسن تے تہاڈا موسم، اس نے حکومت چھڈتی سارے جی پرا سی، تسی کولوں بڑھونے پرا، وہ دی موت پہ کی تبصرہ کیتا. ابو داؤد شریف لکھا وفد المقدام بن بادی کرب عمر بن اسد راجل من بنی اسد من اہل کنس الی معاویہ بن ابی سفیان. بندے حضرت مقدام اور نال کچھ اور ساتھی امیر معاویہ کو گئے جدو حکومت انہوں دے کول. فقال معاویہ للمقدام علمت ان الحسن ابن علی توفی، کہ امیر معاویہ نے حضرت مقدام صحابی نے آخیا تینوں پتہ لگا کہ حسن فوت ہو گیا. فرجع المقدام، اپنے دلاں تے ہاتھ رکھ کے پھر فیصلے کرو بے حسین شہید نہ ہوندا تو ہور کی ہوندا. کدھر حجر قتل ہو رہا، کدھر زیاد ورگیاں دناں دی گواہیاں لے کے بھرا بنایا جا رہا. تو حضرت مقدام نے انا للہ کیا، فقال له فلان اتودا مصیبت، ایتھے فلان لکھ دیتا کہ فلاں نے آخیا یار تو حسن دے مرنوں مصیبت سمجھنا، ایک افسوس کی گل ہے تو انا للہ پڑھے. اتنے پھر تھلے اگلا ٹکڑا پھر پڑھنے آیا حدیث عالم چلو کوئی نیک کام بھی کدی کر دیں. مولانا عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے وکان الحسن رضی اللہ عنہ علیہ الخلافۃ بعد قتل ابی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ 115 سال کہ حسن اپنے باپ علی ابن ابی طالب تو بعد خلیفہ بنے. وکان مستحق الخلافہ، اور باقی حضرت علی تو بعد وہی امت سے لائق سی خلیفہ بن دے. وبا یا اکثر من 40,000 40,000 تو زیادہ آدمی انہوں نے بیعت کی تھی. ثم جرا ما جرا بین الحسن ابن علی و بین معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر وہ جس طرح ادھروں میں لشکر آ گیا پہاڑاں جڈا ادھروں وسارا الی معاویہ من الشام الی العراق، وہ شام جو فوجاں لایا وسارا ہوا الی معاویہ، حضرت حسن بھی لے گیا. فلما تقارب الحسن رضی اللہ عنہ الفتنہ، حضرت حسن نے دیکھا کہ فتنہ وان الامر عظیم فراق فی الدماء، مسلمانوں کا اتنا خون بہو گا ورا اختلاف اہل عراق. وعلم الحسن رضی اللہ عنہ لن تغلب الطائفتان حتی یقتل اکثر الاخرى، دیکھ لیا بے شمار دنیا مرنی. فارس علی معاویہ وسلم له امر الخلافہ وعاد علی حکومت انہوں دیتی مدینے. فظاہرت الموعظہ فی قولی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بھی رسول اللہ کا موعظہ ظاہر ہوا. آپ نے فرمایا سن ابنی ھذا سید یصلح بی بین فئتین من المسلمین، کہ اس میرے بچے دے پروں اللہ تعالیٰ مسلمانوں دے دو گروہاں صلح کرو گا. وَإِيُّ شَرَفٍ أَعْظَمُ مِنْ شَرَفٍ مَنْ سَمَّاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ. تو امام عظیم آبادی لکھ دے کہ یار اس تو بڑا مرتبہ بھی ہونا کہ جنہوں رسول اللہ نے سید آکھیا، دوسرے نے تو اسی سیدہ نے پاویں نسلی حضور نے خود آکھا کہ میرا بیٹا سردار ہے. فرمایا اس تو بڑا شرف کوئی نہیں کہ رسول اللہ نے نام وکان وفات الحسن رضی اللہ عنہ مسعون. ایتے بھی پروپگنڈا کر رہے نہیں وہ اپنے فوت ہو گیا سی. فرمایا حسن رضی اللہ عنہ زہر نہ ہلاک کیتا گیا. سمت و زوجہ زیادہ بے اشارت یزید ابن معاویہ، ادھروں یزید بن معاویہ جڑا سی انہیں آخیا تو بیوی نوں زیادہ انہوں زہر دے، بعد میں حکمران بنوں گا تینوں بے اشارت سنہ 43 اتنے پھر لکھ دے کہ جدو بل مؤلف لم یسر بسم عبادت ابو بن سردار آندے اتھے بھی نہ ابو داؤد نے فلاں کہتا نہ نہیں لیا. وہذا دابو فی مثل داری، اور یہو جہے موقعوں تے اداں ہی کردا. یہ عادت اگے بھی سنیا فلاں فلاں کہہ کے پردہ
ہوں کی پردہ پاؤنا، 14 سال ہو گئے پردہ پاؤں دیا. قد اخرج احمد فی مسند آندے حضرت امام احمد نے اپنی مسند سے صاف دسیا فقال له معاویہ اجرا مصیبہ کہ معاویہ ہی سی جن نے آخیا حسن تے مرن تو مصیبت سمجھنا، ایک افسوس کی گل ہے. اور اتنے شکر ہے بے صلی اللہ دے ایک بندے نے آخیا وراجب کل راجب میں معاویہ، بہت افسوس ہے، حد درجے کا افسوس ہے معاویہ تے. فین مارا فقدرا اہل بیت، رسول اللہ دے خاندان دی انہیں عزت ہی نہ پہچانی. حتی کالا ما کالا انا للہ بنا ہضم ہویا. اور اتنے بھی آخیا تو حسن دی موت انا للہ پڑھ دم. فین موت مثل حسن من علی رضی اللہ من اعظم المصائب. وہ آدھے مصیبت تے چھوٹی گل ہوندی نا، حضرت حسن دی موت تے مصیبتاں تو بھی بہت بڑی مصیبت، اس تو بڑی حضور دے خاندان تے کی ہونی. وجزا اللہ المقدام، اور اللہ تعالیٰ مقدام صحابی نو جزا دے ورضی عنہ تو خوش ہوئے. فإنما سکت عن تکلم الحق، کیوں حق کہن تو پھر چپ نہ کیتا، وہ حق اگے آ رہا حتی ظہرہ، انہیں دے سامنے ظاہر کیتا. وہکذا شان المومن الکامل المخلص، اور اتنا ہی ہونا چاہیے جڑا مومن ہے اور اپنا ایمان پکا کہ موقع ہوئے تو حق کہہ دے. وہ حق کس طرح ہوا جب انہیں آخیا حسن کا مرنا مصیبت ہے، فقالا لہو ولما لا راہ مصیبت، تو مقدام نے کیا حسن سے مرنوں میں مصیبت نہ سمجھا، یہ صدمہ نہیں. وقت وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری، حالانکہ میں ویکھیا رسول اللہ اپنی گوچ بٹھایا ہوندا سی. فقال ھذا منی، اور کہندے سی میرا، و حسین بن علی، حسین جڑا علی دا تے میرا، میرے تے حلیے رد. فقال اسدی جمرۃ فحلا، وہ ایک درباری ہور بولیا، خوش آمدی اٹھ کھڑے ہوندے بادشاہ دے، انہاں تو ود حامی کہ وہ تے کاغدا انگیارا سی حسن جنوں اللہ تعالیٰ نے بجھا دیتا. توبہ توبہ، رسول اللہ کا بچہ مر گیا اور اگدا انگیارا سی بجھا دیتا. قال فقال مقدام امانا، تو حضرت مقدام نے کہا اور میری واری آئی ہے، فلا ابرا اليوم حتى غیر رکاب، اس میں کہا مت کرو، میں ہن معاویہ تو ہٹنا کوئی نہیں، ایتھوں میں ہلنا ہٹا دیا جدوں تمہیں ایسیاں گلاں سنا لواں جڑیاں تینوں بالکل آگ بگولا کر دین اور جنہاں تو ناپسند کریں. ثم قال یا معاویہ این انا صدقت صدقنی، تو پھر کیا ہن جے میں سچ بولوں گا تو کمی ٹھیک ہے، وین انا کذبت فکذبنی، اور اگر میں غلط کہاں تو میں نے جھوٹا کہہ دوں. کالا فل، معاویہ نے کہا اس طرح ہی کروں گا. کالا فن صدق باللہ، انہوں نے کہا ہن میں تینوں اللہ دی قسم دینا، حل سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن لبس الذہب، تو سنیا نہیں کہ حضور نے سونا پہن تو مردوں نے منع کیتا؟ کالا نام آندا ہاں. کالا فن صدق باللہ، تینوں اللہ دی قسم دے کے میں پوچھنا، حل تعلم من رسول اللہ نہا عن لبس الحریر، مردوں نے ریشم پہن تو حضور نے روکیا؟ کالا نام ہاں. کالا فن صدق باللہ حل تعلم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان لبس جلود السباع والرکوب علیہا، یہ بھی نبی علیہ السلام نے روکیا درندیاں دی کھلاں چیتیاں شیراں دیاں بچھا کے انہوں تے بہنا اور انہوں دا لباس پہننا. کالا نام، اے تین گلاں پوچھ کے سونے دا استعمال، ریشم اور درندیاں دی کرے. کالا فواللہ لقد رأیت ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ، کہنے لگا رب دی قسم یہ سارے کام تیرے گھر ہوندیاں میں ویکھے، ریشم بھی استعمال ہو رہا، سونا بھی. فقال معاویہ قد علمت انی لا ننزع منک یا مقدام، اے ہوشیار حکمراناں دی گلاں جڑے سیاستدان کہنے لگا مینوں اگے ہی پتہ سی مقدام میں تیرے تو یار جان نہیں چھڑا سکوں گا. قال خالد فامر معاویہ ما لم یامر صاحبین، دوجیاں دو ساتھیاں نوں انہاں نہ دتا جنہاں اینوں آکھیا بینوں یار اینے پیسے دیو. وفرض ابن فی المئتین، تے نال آکھیا تیرے بچے دی میں جڑا 200 مار وار او وظیفہ کر کے. ففرق المقدام علی صاحب، مگر وہ بھی اللہ کا بندہ نیک نکلیا، انہیں لیا کوئی نہیں، ساتھیوں نے آخیا پڑھ لو. قال ولم یؤت الاسدی احد حسین مما فبلغ ذلك معاویہ قال اما المقدام فرجل کریم بس. جدو کہنے لگے یار معاویہ نے جدو خبر ملی کہ بڑا سخی آدمی ہے، تعریفاں تروفاں کر کے جان پڑے، اے سارا مسئلہ جڑا یہ دے اندر پھر لکھیا کہ اما قال الاسدی ذلك القول الشدید السخی، ایڈی گندی بات جڑی وہ درباری نے کہی کہ اگدا انگیارا سی بجھ گئی، کیوں کہی؟ یہ معاویہ نو کی خوشی ہوندی سی؟ لأن معاویہ رضی اللہ عنہ کان یخاف علی نفسہ من زوال الخلافہ عنہ، کیونکہ حضرت معاویہ نو ڈر سی تے حکومت میرے ہاتھوں پھر جاندی رہے. وہ خروج الحسن رضی اللہ عنہ، اور دوبارہ حسن میرے مقابلے جو اٹھنا کھڑے. وقضا خروج الحسین رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے کیا، مگر جو کچھ حق سی سامنے آیا. اے کچھ حدیث دی کتاباں تو تواڈے سامنے پڑھ دیتا، تاریخ نہیں پڑھی حدیثاں پڑھی. اس تو سارے سبقن پڑھتے پڑھاؤندے، مگر وہ جڑا مٹی پا والی گل کردے مٹی نہیں پینی.
یہ جنہ مرضی جتن کر رہے نا، جن اللہ سر بلند کرے وہ سر بلند ہونا۔ انہاں دیاں سازشاں بڑیاں ہوئیاں تے بڑے چارے انہاں نے کیتے، مٹ گئے، اور آخر دے تواڈے سامنے ایک ربائی پڑھ دیاں تے باقی حصہ جو شریعت نال سلوک کیتا نا، نماز روزے حج زکات بھی تواڈے سامنے آؤ گا۔ وہ جڑی صحیح بخاری مسلم بچیری سانوں کسے طریقے جان دی کوئی بالکل جویں سید ابو حسن دا پڑھیا کہ رسول اللہ دا سارا الٹن دی کوشش کر دیتی کہ انہوں سارے نوں برباد کرو اور ایک نواں دین جاری کرو۔ ربائی یہ ہے نچوڑ دے سارے خطبے دا، آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، کربلا دی گل سمجھنا کو سوکھا نہیں، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے، عقل ٹھکانے ہوئے دین دی سمجھ وہ سمجھ سکتا کہ انہیں تھوڑی جی تعداد بچیاں عورتوں نال بھی کوئی جہاد کر نکلتا۔ آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے، آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، ہاں حق کا اعتراف سرے دار چاہیے۔ آدمی پھانسی سے کھڑا ہوئے اور پھر بھی حق کا اعلان کرے، آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، ہاں حق کا اعتراف سرے دار چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ہاں حوالہ رہ گیا ہے گیا کہڑا حوالہ رہ گیا؟ وہ جڑا لعنت کر دی، بالکل جڑے رہ گئے حوالے لکھوا لو، حوالے رہ نہ جان یار کنے تمہیں مڑ کے دینے۔ چوتھی جلد ہے عون المعبود دی، اور وہ بیٹا 343 اور 344 صفحہ اے لکھو۔ ہور کہڑا سی؟ کتاب الباس والے کا بھی نہیں لکھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اے لو نا بیٹا وہ لکھ لو جڑا اگ دا انگیارا اور سارے وہ لکھیا سی۔ ہاں اللہ بالکل 115 چوتھی جلد ہے عون المعبود۔ اشعار ہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اپنے ایک دوست نے بھیجے، مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے حسین کے سجدے سے ملے گی، در نوائے زندگی سوزد حسین، اہل حق فریتا آموزد حسین۔ بالکل رب دا نام انہوں نے کہانی نہ سمجھا کرو، گر تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینارا، گاہے گاہے بعض خواہی قصہ پاری نارا۔ اور 7 جلدیں لے کے نا دعوت و عظیم دیاں تسی پڑھنی ہے۔ امام حسین تو شروع ہوئے اور سید احمد شہید تک انہوں نے لیا، تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس امت نوں بے وارث نہیں چھڈیا۔ جدوں ضرورت پئی ہے کوئی بندہ اٹھے، جس میدان پئی ہے شاعر دی لوڑ پئی ہے، محدث دی پئی کی اور کتاب ایسی جنہوں پڑھ کے واقعی حضور دا معجزہ سامنے آؤں۔ آپ نے آخا جی مرتے نبوت اللہ نے بند کر دیا تو میرے لیے انہیں مجددین دا اور مصلحین دا سلسلہ قائم کر دیا۔ نبی نہیں چاہیے ہوں، امت کی اللہ دے بندے ایسے اٹھتے ہون گے۔ 14 صدیاں دا بیان کرتا امام حسین رضی تو شروع ہوتا تاریخ دعوت و عظیم۔ ہر بندہ جڑا دین دا کم کردا ہے وہ کوئی جذبہ ہے ضرور انہوں پڑھے، جس نہ پھر انشاءاللہ دل نوں سکون ہو جاتا بھی اللہ پیچھے ہے گا۔ یہ امت بڑے بڑے وقت آئے اور لوگ آئی سمجھا ہونے اور قصہ ختم نہیں ہوتا، قیامت تک اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام سر بلند رہنا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دی، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 4/12 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا۔ میں نے تنگ نہ کرے، اتوار تک میں اتھی ڈیرا لا لیا، میں مسجد اپنے سامان لایا، درس دے کے ان شاء اللہ جانا، مگر ضروری گل ہی پوچھا کرو، میں خواہ مخواہ بے آرام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نئے سال 2012 کی اسلامی ڈائری کاری فقیر اللہ صاحب سے 90 روپے میں حاصل کریں۔ جو حضرات 5 یا اس سے زائد ڈائریاں خریدیں ان کو 80 روپے فی ڈائری مل جائے گی۔
سال پر دی جانی ماں نام عفت بھی مہربانی کر کے ضرور خرید دل پڑے یہو جہ دینی چیزاں جڑیاں خرید لیا کرو نالے تعاون ہو جاتا اللہ اجر دین والا مولوی فقیر اللہ صاحب نے آخیا انہاں کتاباں کا اعلان کر دیو حادثہ کربلا کا پس پندر علی حسین علیہ السلام شہید اہل بیت امام حسین الواقع کربلا بسم اللہ اینا دینا جان جڑے حضرت ابوبکر لا شروع کر لیں دے ہن ایک مولوی صاحب نے بیان کیتا میری مسجد حضرت ابوبکر سے درس دیتا حضرت ابوبکر ساڈے سر دے تاج ہے میں ویلا کیڑا بندہ دیکھے بھی دن کہدے ہے تانوں حضرت ابوبکر ہن یاد آیا انہوں نے اس زمانے یاد کر لے جدوں انہوں دی وفات ہوئی ہے حضرت عمر اور حضرت ہن نویں گل شروع کر لی ہے فاروق اور حسین دونوں دا دن مناونا رب گواہ دے جتھے لکھیا نا میں پہلی تاریخ نو حضرت عثمان عمر فوت ہوئے اگے ہی لکھیا بھی جھوٹھی گل جڑی مرضی کتاب کر لو اور پچھلے ذوالحج فوت ہوئے 3 دن زخمی رہا اور فوت ہوئے دفن ہو گئے مگر پنگا لینا ہے نا مولیاں نے ضرور کوئی نہ کوئی فساد شروع ہوئے حضرت فاروق اعظم دا محرم نہ کوئی تعلق نہیں انہوں دی شہادت جڑی وہ بالکل کٹ کے کتابوں میں ذوالحج دی ہے امام حسین غریب دا ہے سارے جو غریب توبہ توبہ میں کہتا ذرا محبت نہ ورنہ وہ غریب ہے جنت دے جوانوں دے سردار ہے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے دوویں جنت دے جوانوں دے سردار ہے وابوہما خیر من تے باپ انہاں دا انہاں دوواں نال وڈا تے ماں انہاں دی جڑی جنت دی عورتاں دی سردار یہاں تے سارا حدیث دا دفتر لپیٹ کے سمندر بند کرو ان تے جے انہاں حدیثاں نو من دے جنہاں نو حضور نے درجے دتے انہاں دی بے ادبی نہ کرو انہاں نال محبت کرو احب اللہ من احب حسن و حسین اللہ دے رسول کہہ گئے اللہ او دے نال محبت کردا جڑا حسن اور حسین نال محبت کردا ان بندیاں چ عام بندے نہ منو یہ حضور دے ٹکڑے آ انہاں نال ویر اور دشمنی نہ اپنے سینے وچ رکھو ورنہ جویں حضرت علی علیہ السلام فرمایا صحیح مسلم وکھرا باب ہے کہ نبی امی اللہ دے رسول نے مینوں کہا سی علی تیرے نال میں بیعت کرنا جس خدا نے دانا اگایا تے روحاں پیدا کیتیاں حضرت علی دی قسم کھا کے آندے سی حضور کہہ گیا مینوں تیرے نال محبت نہ کروں گا سوائے مومن دے اور تیرے نال بغض نہ رکھوں گا سوائے منافق دے ایمان ہوتا جڑا دے خرابی ہے ورنہ تیرے نال دشمنی کرے جے اعلان کر کے حضور نے آخیا جڑا میرے نال محبت کردا وہ تے لازم نہ کڑی نہ محبت کرے اس تو رب توفیق دے کہ میرا شعر ساری دنیا نو سنا دیو کہ اللہ دے رسول وین کان ذنبی حب آل محمد عربی دا شعر ہے کہ جے تسی جاندے مولوی اسحاق دا گناہ کوئی اہل بیت نال محبت رکھدا وین کان ذنبی حب آل محمد فذالک ذنب لست انا تے او گناہ جتے میں نہیں توبہ کرنی مینوں مار دیو قتل کر دیو مگر رسول اللہ دی اولاد نو میں چھڈ دیاں انہاں نوں محبت نہ کرا اے جے گناہ نہ تواڈے نزدیک اس گناہ تو توبہ نہیں ہونی تسی انہاں دی محبت چھڑانا چاہندے جنہاں نال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر محبت کردے رہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین ایتھے درمیان میں روکے اگر پاکستان دے بارے کوئی کلمہ برا نہ سنیا کرو قائد اعظم دے خلاف پروپگنڈے بچے نویں میں پٹ کنے ولی خان لیا جی فلاں سارے آپ بے ایمان سی غدار سی ملک دے تسی کیوں نیک لوگاں دے نال غیر مرلا لیندے جنہاں لوگاں نوں تحریک پاکستان دا پتہ اور اسے جنی کوشش ہوئی بعد جنہاں نے کی لچ تڑے انہاں دا اپنا قصور ہے پاکستان ایک ایسا خطہ جڑا سمجھو جویں مسجد خریدی جی نے اتنا ہے بعض لوگ یہ شراب خانہ بنا قصور یہ پاکستان کا برا نہ چایا کرو نہ یہ خلاف کوئی سوچو یہ لیے خیر منگو کہ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے یہ حکمرانوں ہدایت دے انہوں نے برا کی چکنا ساڈے ہی پائی ہے ہدایت دے اور اس ملک کی بہتری کرنا اگر ان کی قسمت ہدایت نہیں تو اللہ انہوں تو سانو نجات دے اور کوئی اچھے بندے ساڈے حوالے کر دے اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون